تو وہ کون سی 4 عادتیں ہیں جو ذرائع کے مطابق اکثر لوگوں اور دولت کے بیچ میں ایک دیوار بن کے کھڑی ہو جاتی ہیں؟ آئیے آج ان رویوں کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں جو اکثر انجانے میں ہی ہماری مالی کامیابی کا راستہ روک دیتے ہیں۔ تو چلیں سیدھا اصل سوال پر آتے ہیں۔ کیا مسئلہ سسٹم میں ہے؟ کیا پورا نظام ہی لوگوں کو آگے بڑھنے سے روکتا ہے؟ یا پھر اصل رکاوٹ خود ہماری اپنی سوچ اور ہماری عادتیں ہیں؟ اس ایک سوال کا جواب پیسے کے بارے میں ہمارے پورے نظریے کو بدل سکتا ہے۔ تو جو پہلی اور سب سے بنیادی عادت ہے جس کی نشاندہی کی گئی وہ ہے غریب ذہنیت۔ اور نہیں، اس کا تعلق صرف پیسے کی کمی سے نہیں ہے، بلکہ یہ سوچ کا وہ خاص انداز ہے جو کامیابی کے سارے دروازے ہی بند کر دیتا ہے۔ اب یہاں جو چیز واقعی میں بہت دلچسپ ہے نا، وہ ان 2 ذہنیتوں کا فرق ہے۔ ایک طرف وہ سوچ ہے جو ہر ناکامی کا الزام دوسروں پر ڈالتی ہے، سسٹم خراب ہے، حکومت ٹھیک نہیں، ٹیکس بہت زیادہ ہیں، اور بس ہمت ہار دیتی ہے۔ دوسری طرف وہ ذہنیت ہے جو ذمہ داری قبول کرتی ہے۔ وہ کہتی ہے کہ ناکامی سفر کا حصہ ہے اور اس کے باوجود آگے بڑھتی رہتی ہے۔ یہ بات تو ہم سب نے کہیں نہ کہیں ضرور سنی ہوگی، ہے نا، کہ پیسے کا کیا کرنا ہے، کون سا ساتھ لے کر جانا ہے۔ لیکن ذرائع کے مطابق یہ کوئی گہرا فلسفہ نہیں، بلکہ اکثر خود کو تسلی دینے کا ایک بہانہ ہوتا ہے۔ یہ جملہ دراصل اسی پیسے کے لیے دن رات کی جانے والی محنت پر پردہ ڈالنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اور یہیں سے اس ذہنیت کا اصل خطرہ سامنے آتا ہے۔ ماخذ اسے ایک وجہ سے کینسر سے تشبیہ دیتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ کوئی ایک جگہ رکا ہوا مسئلہ نہیں ہے، یہ وقت کے ساتھ پھیلتا ہے، انسان کی صلاحیتوں کو محدود کرتا ہے اور یہاں تک کہ اگلی نسلوں تک بھی پہنچ سکتا ہے۔ اب آتے ہیں دوسری عادت پر، جو دیکھا جائے تو پہلی ذہنیت کا ہی ایک سیدھا سادھا نتیجہ ہے۔ اس کا تعلق اس روایتی راستے سے ہے جو ہمیں بچپن سے سکھایا جاتا ہے۔ ماخذ اس کو چوہوں کی دوڑ یا ریٹ ریس کہتا ہے۔ یہ وہی جانا پہچانا کبھی نہ ختم ہونے والا چکر ہے، پہلے اسکول، پھر کالج، پھر یونیورسٹی اور آخر میں ایک محفوظ نوکری۔ یہ ایک ایسا راستہ ہے جس میں ایک نسل دوسری نسل کو چلاتی ہے۔ اور یہ جو پورا پروسیس یہاں دکھایا گیا ہے نا، یہ دراصل لوگوں کو ٹھیک درمیان میں رکھنے کے لیے بنایا گیا ہے۔ مطلب نہ بہت غریب لیکن نہ ہی کبھی حقیقی معنوں میں امیر، اور پھر یہی چکر اگلی نسل کے لیے خود کو دہراتا رہتا ہے۔ تو یہاں ایک بہت ہی اہم فرق واضح کیا گیا ہے، یہ کردار کا فرق ہے۔ ایک شخص سسٹم کے اندر کام کرتا ہے، وہ ملازم ہے، آفیسر ہے، جبکہ دوسرا شخص وہ سسٹم بناتا ہے، وہ بانی ہے، وہ تخلیق کار ہے۔ ایک تنخواہ لیتا ہے، دوسرا اس کی بنیاد رکھتا ہے۔ اور یہ ہمیں لاتا ہے تیسری عادت کی طرف، جو ہماری سوچ میں اور بھی گہرائی تک جاتی ہے۔ یہ پیسے کے بارے میں ہمارے اپنے خیالات ہیں، جو اکثر بڑے عجیب اور متضاد ہوتے ہیں۔ ماخذ ان عام باتوں کی طرف اشارہ کرتا ہے، جیسے پیسے سے سکون نہیں ملتا یا امیر لوگ بہت لالچی ہوتے ہیں۔ لیکن سب سے دلچسپ تضاد یہ ہے کہ یہ جواز اکثر وہی لوگ دیتے ہیں جو اپنی پوری زندگی اسی پیسے کے پیچھے بھاگتے ہوئے گزار دیتے ہیں۔ اور پھر ان تمام منفی باتوں کے بالکل برعکس ماخذ ایک بہت بڑا دعویٰ کرتا ہے کہ پیسہ مسئلہ نہیں، بلکہ یہ زندگی کے 99% مسائل کا حل ہے۔ یہ ایک ایسا طاقتور خیال ہے جو ان تمام پچھلی سوچوں کو چیلنج کرتا ہے۔ اور آخر میں آتی ہے چوتھی عادت۔ اس کا تعلق اس بات سے ہے کہ جب پیسہ آ جاتا ہے تو اس کے ساتھ کیا کیا جاتا ہے۔ اچھا، یہ سلائیڈ پیسے کے ساتھ 2 مختلف کھیلوں کے فرق کو بالکل صاف صاف دکھاتی ہے۔ بچت کرنا یعنی سیونگ ایک دفاعی کھیل ہے، یہ نقصان کے خوف سے کھیلا جاتا ہے اور وقت کے ساتھ مہنگائی اس کی قدر کم کر دیتی ہے، جبکہ سرمایہ کاری یعنی انویسٹنگ ایک جارحانہ کھیل ہے، اس میں سوچ سمجھ کر رسک لیا جاتا ہے تاکہ وقت کے ساتھ دولت کو بڑھایا جا سکے۔ اور یہ مشہور قول اس پوری چوتھی عادت کے فلسفے کو ایک جملے میں سمیٹ دیتا ہے: غریب پیسے کے لیے کام کرتا ہے، امیر اپنے پیسے سے اپنے لیے کام کرواتا ہے۔ اس کو یوں سمجھیں کہ سرمایہ کاری کا اصل مقصد ایک ایسی فوج تیار کرنا ہے جو آپ کے لیے 24 گھنٹے کام کرے۔ آپ کا لگایا ہوا ہر ایک روپیہ ایک ملازم بن جاتا ہے جو آپ کے لیے مزید پیسہ کما کر لاتا ہے۔ تو اس پورے تجزیے کے بعد جو سب سے اہم نکتہ ہے وہ ایک سوال کی صورت میں ہمارے سامنے ہے۔ ان چاروں عادتوں کو دیکھنے کے بعد پوری ایمانداری سے خود سے یہ پوچھنے کی ضرورت ہے کہ ان میں سے وہ کون سی پہلی عادت ہے جسے توڑا جائے گا؟